کریں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ امت اس معاملے میں کتنی حساس ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازات گنتے چلے جائیں تو ختم نہیں ہوتے۔ صحابی رسول ہیں، رضی اللہ عنہ ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، قرآن مجید کے کاتب ہیں، کاتب وحی ہیں۔ 20 سال تک، جو 40 سال ان کا حکمرانی کا دور ہے، اس میں سے 20 سال کا دور وہ ہے سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک کہ جب پورے عالم اسلام کا ان کی خلافت پر اتفاق ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے باوجود بھی امت ان کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتی؟ جب آپ خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، خلفائے راشدین کے نام لیتے ہیں، تو وہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت کی حساسیت خلافت اور نظام خلافت کے بارے میں وہ بڑی واضح ہے، بہت سینسٹیو ہے یہ امت، کہ جب تک خلافت اس اصول کے مطابق منعقد نہیں ہوگی جو اصول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، تو پھر وہ خلافت راشدہ شمار نہیں ہوگی۔ وہ ملوکیت ہو سکتی ہے، بادشاہت ہو سکتی ہے، امارت ہو سکتی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہو سکتی ہے، جو چاہے آپ اس کو کہہ لیجئے، لیکن خلافت راشدہ کہلانے کا حقدار وہی دور ہوگا اور وہی خلیفہ راشد کہلائے گا جو ان اصولوں کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے اور خلفائے اربعہ نے جن کو اپنے عمل کے ذریعے زندہ و پائندہ رکھا۔ جب تک کوئی ان اصولوں کے مطابق اپنی ریاست کو، سیاست کو کھڑا نہیں کرے گا، یہ امت اس کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرے گی۔ تو ضروری اور لازم ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور نظام بہت اہم ہے بھائی۔ آپ کے ملک کا جو بیڑا غرق اس وقت ہے، کس وجہ سے ہے؟ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عدلیہ لے لیں، سامنے بندہ قتل ہو گیا ہے اور قاتل بھی ہتھیار سمیت پکڑا گیا ہے، یہ ثابت کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے کہ واقعی قتل اس نے کیا ہے۔ ایسا نظام ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، آپ اس پر غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل یہاں ہمارے ہاں خرابی کیا ہے۔ کوئی بڑا اچھے سے اچھا حکمران بھی ہمارے ملک کے اندر ایک حد سے زیادہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ سسٹم جن اصولوں پر کھڑا ہے وہ اصول ہی قابل اصلاح ہے۔ امام علی مقام امام حسین یہی چیز دیکھ رہے تھے کہ اگر نظام کے اندر تبدیلی آ گئی اور نظام تلپٹ ہو گیا تو پھر بعد میں سنبھالنا مشکل ہوگا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ امام کی فراست کو سلام، 61 ہجری کے اندر جو خطرہ انہوں نے محسوس کیا تھا وہ آپ دیکھ لیجئے، بنو امیہ کی خلافت، بنو عباس کی خلافت، اور پورے عالم اسلام کے اندر جس طرح حکمرانیاں قائم ہوئیں، اور آج تک دنیا اسلام کے نظام خلافت اور سوشل ویلفیئر کے تصور سے متاثر ہو کر لوگوں نے اپنی تقدیریں بدل رہی ہیں۔ یورپ اور مغرب کے اندر دیکھیے کہ کتنی چیزیں انہوں نے مسلمانوں سے اخذ کر کے اپنے نظام ریاست اور سیاست میں شامل کی ہیں، لیکن 61 ہجری میں ہم سے بحیثیت امت اور قوم جو لغزش ہوئی تھی اور ہم امام کے اس ویژن کو نہ سمجھ پائے تھے، اس کی سزا آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ کو جمہوریت نظر آ جائے گی یا کوئی ایسی بات نظر آ جائے گی، لیکن عالم اسلام اب بھی ملوکیت اور بادشاہت کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اور اگر کہیں تھوڑی بہت جمہوریت ہے تو وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کی اس قربانی کو اور اس کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امام نے کس مقصد کے لیے قربانی دی تھی۔ لہذا اگر آج ہم صحیح معنوں میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اس نظام کی واپسی کا دعویٰ کیجیے، اس نظام کو واپس لوٹانے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کیجیے۔ صرف رو لینا
ختم دلوا دینا، فاتحہ پڑھ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ ہماری ان کے ساتھ محبت کا ایک انداز ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ان کے مشن کو ہم جب تک لے کر نہیں چلیں گے، جس مشن اور مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، تو اس وقت تک صحیح معنوں میں ہم ان کی شہادت کو نہ سمجھ پا رہے ہیں اور نہ ہی ان کو صحیح معنوں میں خراج تحسین ہوگا۔